ہم نجات کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پست حال بدنوں کو اپنے جلالی بدن کی صورت میں بدل دے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3 باب 17ویں آیت سے 4 باب کی پہلی آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، تم میرے ساتھ مقلد ہو اور ان لوگوں پر غور کرو جو اس نمونے پر چلتے ہیں جو ہم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بار بار کیا ہے، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، اور ان کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا خدا پیٹ ہے، ان کا فخر ان کی شرمناک باتوں پر ہے۔ وہ دینوی چیزوں کی فکر میں ہے، لیکن ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم وہیں سے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تاکتے ہیں، جس قدرت سے سب چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اس کی تاثیر کے مطابق وہ ہمارے پست حال بدنوں کی شکل بدل کر اپنے جلالی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیو، جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو، خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 122 جماعتی جواب۔ میں خوش ہوا جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، میرے پاؤں اس وقت تیرے پاٹکوں میں ہیں۔ جماعتی جواب۔ میں خوش ہوا جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، تو جو شہر کی مانند پختہ اتحاد سے تعمیر ہوا، وہاں قبائل یعنی خداوند کے قبائل جاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ میں خوش ہوا جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اسرائیل کی شہادت کے مطابق جاتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کا شکر کریں۔ وہاں عدالت کے تخت قائم کیے گئے ہیں، یعنی داؤد کے گھرانے کے تخت۔ جماعتی جواب۔ میں خوش ہوا جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بط تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے
ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔